أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. سابقہ گزری ہوئی آیتوں کا تکملہ ہے یہ آج کی آیتیں، یعنی وہی مضمون کی مزید وضاحت ہے جس کے اندر ذکر تھا برے لوگوں کے نام اعمال، برے لوگوں کے نام اعمال کا دفتر ایک الگ مقام پر ہے، اس کا نام دیا قرآن نے سجین، جس کا نام ہے. وضاحت فرمائی کہ کتاب مرقوم، کتاب کے معنی لکھی ہوئی چیز، ہر چیز جو لکھی ہوئی ہوتی ہے اس کو کتاب کہتے ہیں. لفظی معنی خود عربی میں ہے، یعنی مکتوب، کتاب کے معنی مکتوب. کسی بھی کتاب کو کتاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. کتاب مرقوم معنی کے لحاظ سے مکتوب مرقوم، یہ رقم سے مرقوم. جو یہاں معنی میں مراد ہے نمبر کو بھی رقم کہتے ہیں. کوئی بھی کتاب نمبر پڑھی ہوئی ہے تو کتاب مرقوم، یعنی نمبر پڑھی ہوئی کتاب. مرقوم وضاحت ہے ہر ایک کے برے لوگوں میں سے ہر ایک کے اعمال انفرادی طور پر الگ الگ جو لکھائے جا چکے ہیں فرشتوں کے جانب سے، پھر اس کو بند کر کر اس میں رقم یا اپنے سادے معنی میں لو نمبر کے ساتھ فائل پڑی ہوئی ہے. لیکن یہاں مراد ہے جو کل بھی وضاحت ہوئی کہ اس کو مہر کر دیا گیا ہے، یعنی انسان کو بتایا گیا ہے کہ برے اعمال بھی ہیں تو اس کے اندر جتنا تو نے برائی کی ہے اتنا جھونکا تو بلا کسی ہیر پھیر کے، بلا کسی تبدیلی کے، فرشتوں کی نگرانی میں ایک مخصوص مقام پر رکھ دیے جاتے ہیں. اتنے بڑے اہتمام کے بعد اب اس کے فائل کو اتنا محفوظ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے لیے علیحدہ مقام کیوں ہے؟ یعنی اس کا دفتر ہی چلا گیا. حساب و کتاب کی تکمیل ہو کر رہے گی. نیک لوگوں کا تذکرہ اگلی آیتوں میں جس کی تفصیل کل آنے والی ہے. ان کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ یہ لوگ یہ تمام کی تمام چیزیں قیامت کے بعد ہونے والی ساری باتیں جو قرآن اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے تفصیل دی جاتی رہی، بتایا جاتا رہا، پھر اس کے متعلق کیا کرنا ہے بتایا گیا. اس کو انہوں نے سچ نہیں مانا، اس پر عمل نہیں کیے. ایسا کیوں کیے؟ دراصل بدلے کا دن، قیامت کے دن یہ سب کچھ ٹھونگا اٹھایا جائے گا، اس کا یقین نہیں رکھا. بس اسی کا نتیجہ ہے. اور یہ سب کچھ وہی لوگ کرتے ہیں جن کی عادت برے اعمال کرتے کرتے برا سوچنا، برا کرنا جس کی عادت بن جاتی ہے. احادیث میں بہت سی وضاحتیں ہیں.
چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کی ہوئی حدیث شریف میں ہے، بندہ جب برائی کرتا ہے تو دل کے اوپر ایک سیاہ ٹپکا پڑ جاتا ہے، دھبا. پھر اگر توبہ کرتا ہے تو پھر اس دھبے کو اس کی توبہ میٹ دیتی ہے. اگر نہیں کرتا ہے، مسلسل ایسی برائیاں کرتے چلتا ہے، گناہ کرتے چلتا ہے، تو اس کے دل کے اوپر یہ سیاہ دھبے پڑھتے 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 پورے دل کے اوپر حاوی ہوتے ہیں. اب اس کے بعد بری چیز اس کو اچھی لگتی ہے، برا سوچنا اچھا لگتا ہے، برا کرنا اچھا لگتا ہے. کسی کے دل کو نکال کے دیکھو، جس کو نیک سمجھتے ہو اس کو یا برا سمجھتے ہو اس کو، ظاہری شکل کے اندر دونوں دل میں کوئی فرق نہیں. دکھنے کے لیے گوشت کا لوتھڑا، لیکن اس دل کی حقیقت قرآن نے ذکر کی ہے ابتدا سے انتہا تک. اسی دل کے اندر تمہارا رب بھی موجود ہے. آدمی نکال کر دیکھے تو پورا کا پورا شروع سے آخر تک گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اور بے چین ٹکڑا. خلق کے معنی خود بے چین، ایک حالت پہ ٹکنا نہیں، حرکت کرنا، الٹ پلٹ حرکت کرنے کا نام. اس کے لفظی معنی خود ہے قلب. اور اس دن انہیں سیکنڈوں کے لیے بھی آرام لینے کی اگر درخواست کر دیا تو پھر انسان کی جان چلی. اس کا بے چین رہنا انسان کی زندگی ہے. اس کی بے چینی کا ختم ہو جانا، دل کا چلنا جس کو کہتے ہیں، یہی حیات ہے. یہ ظاہری طور پر طبی اعتبار سے، ڈاکٹریٹ کے لحاظ سے ظاہری اعتبار پر، لیکن اس دل کے اندر ایک قلب ہے، ایک فؤاد ہے. اس فؤاد کے اندر ایک نقطہ ہے. اس نقطے کے اندر یہ شریعت کی وضاحت ہے، اس کی تفصیل جو نہ دکھنے والی چیزیں ہیں، اس کے اندر فرماتے ہیں کہ آنا اللہ تعالیٰ میں ہوں. یہ سب ترجمہ ہے، اس کی حقیقت بہت بڑی ہے. قرآن کی آیتیں پڑھتے جائیں، الرحمن علی العرش استویٰ، سب کچھ بنا ڈالا تمہارے رب نے، سب سے فارغ ہو گیا، پھر عرش کے اوپر مستوی ہو گیا. یعنی جم کر بیٹھ جانا لفظ مانا. تو وہ آیتیں آپ کو یہی بتائیں گے صرف ترجمہ. اللہ تعالیٰ اوپر ہے، عرش پر ہے، تو پھر یہاں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، عرش پر ہے. پھر عرش کیا، یہ بھی وضاحت ہے. ساری کائنات کے اوپر ایک چیز جو ساری کائنات کو احاطہ کی ہوئی چیز ہے، اور اس عرش کو چار فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں کہ قیامت تک. قیامت کے بعد تو قرآن نے ذکر کیا سورہ حاقہ کے اندر، وہ 8 فرشتے ہو جائیں گے. پھر اس تھامے ہوئے عرش کے اطراف تمام فرشتے سب مان کر سب بسب کھڑے ہوئے رہیں گے. دیگر آیتیں ترجمے کو اگر ملحوظ رکھیں تو یہ سمجھ میں دوسرے مفسرین اہل علم لکھ دیتے ہیں کہ وہ سمجھو کہ عرش بھی ایک مخلوق ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز ہے. پھر سورہ حدید میں چلیے، پھر اللہ تعالیٰ ہیں کہاں ہیں؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ. یعنی کوئی جگہ، کوئی بھی چیز جہاں بھی ہے وہاں اللہ ہے، وہاں اللہ ہے. تم جہاں بھی ہو
وہاں تمہارا رب ہے. سورہ مجادلہ میں ہے اگر تم 2 جمع ہوئے ہو یقین رکھو کہ وہ تیسرا ایک ہے اللہ. اگر تم 3 جمع ہو وہاں چوتھا ایک ہے اللہ. اگر تم 4 ہو تو وہاں 5واں ایک ہے وہ ہے اللہ. اسی طرح جتنی بھی چیزیں لے لو اس کے بعد وہاں پر ایک چیز ہے وہ اللہ. اللہ کسی سے کہیں بھی اس سے جدا بھی نہیں دکھ رہا, کسی چیز سے دور ہی نہیں ہے. اور پھر سارے کے سارے تو بہت سے چند مضامین کلام پاک کے خود قرآن نے کہہ دیا وہ اخر متشابہات. تو کیا ہے, کیا ہے, کیا علمی نہیں بندے کو اتنا تو اس کی حقیقت آگے بڑھ کے سمجھے گا نہیں. جہاں بات بندے کے دماغ میں اترنے والی نہیں ہے پوری طرح, لیکن ایک چیز ہے لیکن اس کی پوری حقانیت کا پتہ نہیں ہے. قرآن نے کہا کہ ان چیزوں کے پاس سے, ایسی چیزوں کے پاس سے, ایسی ترجمے کے پاس سے, ایسی آیتوں کے پاس سے اللہ کے حکم کو جیسا ہی وہ ذکر کر رہا ہے میں جو کہتا ہوں ایمان یقین رکھتا ہوں. یہ مشابہت والی چیز کے اوپر تم پیچھے مت پڑو لیکن اس پہ یقین رکھ کر چلو. ہم نے چند چیزیں ایسے مضامین لکھے جیسے قرآن میں بعض سورہ الف لام را قاف صاد کاف یا عین صاد, اس کا کوئی مطلب اللہ نے بتایا نہیں, بندوں کو معلوم. وہ تعویلات, بعضوں نے کسی کو کسی چیز سے یہ ہوگا جس کی حقیقت ہی نہیں بتائی گئی, وہ ہوتا ہی کیسا. حضرت آدم حوا کو ایک درخت سے منع کیا گیا, ذکر کیا کہ اس درخت کو بتا کر کر دیا گیا. حضرت آدم علیہ السلام سے کر آخر زمان پیغمبر علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے کیا درخت کا بتایا نہیں تو اس کی حقیقت کو کیا پتہ چلے گا. چھوٹی بڑی کوئی بھی تفسیر پڑھیے آپ, اس کے اندر مضمون سے گزرو گے. گیہوں کا درخت تھا, بعض کو نہیں جی گیہوں کا نہیں تھا. انگور کا تھا, اجی نہیں جی انگور کا نہیں تھا. انجیر کا تھا, اجی نہیں جی وہ بھی نہیں تھا. ترنجبین کا تھا. لیمو کا خاندان ہے, لیمو کے قسمیں ہیں, کوئی 12 کا قریب پر 19 تک قسمیں ہیں. اب بس ہم لیمو یا کرنا یہ چیزیں ہم سمجھتے ہیں, وہ کئی اس میں قسموں میں بٹا ہوا ہے. اسی میں ایک لیمو کی ایک قسم ہے جو قریب اس کی ساخت شکل کریلا نما ہوتی ہے. یہ ترتیب ہے خاندان لیمو کا, جس کو ترنجبین کہتے ہیں. شہر میں کبھی کبھار آتا بھی ہے, جاننے والے جانتے ہیں, جس میں ہلکا کسالہ پن پھیکا پن ہوتا ہے, جس کے 20 فوائد بھی لکھے ہوئے ہیں. حدیث شریف میں بھی ہے ترنجبین کا درخت کسی کے گھر میں ہو تو اجنہ اس گھر میں قدم رکھنے کی جرت نہیں کرتے, کیونکہ ان کو اس درخت کی بو اچھی نہیں لگتی وغیرہ وغیرہ. الغرض اس کے مفہوم کے خلاف جب نیکی کرتا ہے تو نیکی کا نور اس کے دل کو احاطہ کرتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے, ان حقیقت کے ساتھ دل جڑا ہوا ہے. ظاہری ساخت کو دیکھ کر انسان ان حقائق کو پہچان نہیں سکتا, اس لیے ان کی تفسیر بعد میں آئے گی. یہاں گناہ گاروں کی پھر ذکر ہے. اذا تتلی علیہ آیاتنا, ان کی عادتیں کیا ہوتے ہیں برے لوگوں کی, جب ان کو کلام پاک کی آیتیں پڑھ کر سنائی جائے, یعنی ترجمہ بتایا جائے, مفہوم بتایا جائے, تمہارا رب یہ کہتا ہے بتایا جائے, اس کی تفصیل پیش کی جاتے رہے. قال اساطیر الاولین, یہ کیا بات ہے جی, کیا ہے کہ کیا نہیں. اساطیر, استور مانے سطر,
یعنی لکھی ہوئی اولین کوئی قدیم ادھر کی ادھر کی باتیں، یعنی لا حقیقت ہے. میں ان چیزوں کے اوپر یقین نہیں رکھتا، دل میں سوچ لیتا ہے یا کہتا ہے. جبکہ قرآن کا خاصہ مومن کے شان یہ بتائی گئی ہے، اذا تلیت علیہ آیات فزادتہم ایمانا. جب کسی قرآن کی آیت کا ترجمہ چاہے عذاب کا ہو یا ثواب کا ہو، دوزخ کا ہو کہ جنت کا ہو، جب اس کا معلوم ہوتے ہی اس کے ایمانی اعتبار سے اس کے معلومات میں ایک اضافہ ہوا، ایک یقین بڑھا، اس کو فرمایا کہ اس کے ایمان میں اور اضافہ ہوتے رہتا ہے. یعنی ایمان بڑھتے رہتا ہے. ایک نفس ایمان ایک چیز ہے، پھر اس کے اندر رونق کے اوپر رونق کا پیدا ہونا، اس کو بڑھنا کہتے ہیں. نیکی کے اندر درجے میں بڑھتے چلتے ہیں. یہ سمجھ کر ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا اور اپنی عادت سے ہٹنا نہیں چاہتا، توبہ کرنا نہیں چاہتا، اپنے دل میں خوف پیدا کرنا نہیں چاہتا. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کیا کہتے ہو، ایسا کرتے ہو، خبردار. نہیں نہیں، بلکہ یہ رک دو. اس لیے قرآن کی تلاوت کرو، سکتا ہے. تلاوت کریں گے کیسا سکتا؟ وقف نہیں کرنا، وقف نہیں کرنا، سانس توڑنا نہیں، سانس توڑنا نہیں، رکنا. کلا بل، سانس توڑنا نہیں. کلا یعنی ہلکا سیکنڈوں کا وقفہ دینا. قرآن میں کہہ جگہ سکتے ہیں، لیکن 4 مقامات پر ایسا کرنا واجب لازم بتایا گیا ہے. قرآن کی تلاوت کے دوران میں بھی ان چیزوں کا اہتمام کرنے کے لیے اور نشانات علامتیں لکھ دیے گئے ہیں. کلا بل ران علی قلوبہم، کلا بل ران علی قلوبہم. آواز ٹوٹنا، سانس نہیں ٹوٹنا. آواز ٹوٹنا، سانس نہیں توڑنا. کیا ایسا نہیں، بلکہ رک کر اس کی حقیقت. یہ جو انکار کر رہا ہے اس کی حقیقت نہیں بول رہا ہے. کیا ہے وہ؟ اجی ان کے دلوں کے اوپر ان کے بد عملیوں کی وجہ سے زنگ آ گیا. لوہا مٹی میں پڑا رہا، زنگ کھا کر اس کی حقیقت کو کھو دیتا ہے. بس اسی طریقے سے یہ دل کو زنگ آلود کرو یا زنگ سے بچاؤ. اس لیے نیک عمل مسلسل کرتے رہنے سے گناہوں کی کا جو زنگ اس کو پکڑتے چل رہا ہے وہ ختم ہوتے رہتا ہے. تو یہ بات اور آسان ہو جاتی ہے سمجھنا. سورہ ہود کی آخر آیت میں بتایا ان الحسنات یذہبن السیئات. جتنے بھی تم کو نیک اعمال دیے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں، نیکی کرتے چلو. تو اس لیے نیکی کے اوپر قائم رہنا کرنا. یہ نیکی جو تمہارے ساتھ برے اعمال ہوئے ہیں اس کا برا اثر جو ہے اس کو میٹتے چلتا ہے، ختم کرتے چلتا ہے. اب اسی آیت شریفہ کے تحت 20 نہیں سینکڑوں حدیثیں ہیں کئی طریقے سے وضاحت کے ساتھ. مثلا ظہر کی نماز پڑھا تھا یا جمعہ پڑھا تھا، اس کے بعد عصر پڑھا، تو عصر کی نماز کے ادائیگی کے بعد نماز جمعہ کے بعد سے نماز عصر کے درمیان میں جانے اور انجانے میں جو تم سے غلطیاں ہوئی، خطائیں ہوئی ہیں، کہ عصر کی نماز ادا کرنے کی وجہ سے عصر کی نماز نے وہ جانے اور انجانی خطاؤں کے وبال کو میٹ دیا. پھر اس عبادت کیسا کرنے سے ہوتا فلاں ہوتا فلاں ہوتا. تمام احادیث وہ تفصیل تفسیر ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین. سمجھو تو سمجھنے والوں کے لیے سب سے بڑی نصیحت اور حقیقت کو جاننے والی چیز ہے. ان کی حقیقت یہ ہے
یہ بدعملیوں میں لگے رہنے کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ آ گیا ہے، ان کے بدعملیوں کی وجہ سے۔ یہ حقیقت ہے، اس کا وبال بہت بڑا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھو کل قیامت کے دن کو ان کے رب سے انہیں روک دیا جائے گا، حجاب سے محجوب۔ اللہ کے بندے اللہ کا دیدار کریں گے، سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ ساری کائنات بنانے والے کی حقیقت، وہ بنانے والا روبرو ہوگا، مخلوق کے روبرو ہوگا۔ محجوب پردے میں آڑ کر دیا گیا، حساب و کتاب کے لیے سامنا تو کرنا پڑے گا، صفت جلال کے ساتھ، غضب کے ساتھ، غصے کے ساتھ، صفت رحمت کے ساتھ۔ ان کا یہ نہیں ہوگا۔ قرآن کی دوسری آیتیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا۔ سورہ آل عمران میں اس کی بڑی تفصیل ہے، یہاں مختصر یہ ذکر ہے کہ یہ اپنے رب سے محجوب کر دیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد یہیں پر اکتفا نہیں، بلکہ اس کے بعد ان کو دوزخ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے ڈال دیا جائے گا اور ان کو عذاب پہ سختی برتتے ہوئے، ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، تم ان سارے کے سارے حقائق کو یقین نہ کرنے کا نمونہ لفظی ترجمہ ہے۔ یہ وہی چیز ہے جس کا تم انکار کیا کرتے تھے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا یقین نہیں رکھتے تھے، حساب و کتاب کا یقین نہیں رکھتے تھے، دوزخ اس کے ہولناکیوں کا یقین نہیں رکھتے تھے۔ دوزخ اور ہولناکیوں کو بندہ، ان دوزخ کے ہولناکیوں تک بندے کو پہنچانے والے جو اسباب اور راستے ہیں، جس کی وضاحت کرتا تھا اسلام، جس کی وضاحت کرتی تھی اللہ کی کتابیں، ان تمام کے اوپر یقین نہ رکھ کر یا معمولی سمجھ کر تم اپنے اس پہ پڑے رہتے تھے۔ اس لیے ایک مضمون ختم کر کر کہ ہر انسان کا بھی ایسا نہیں ہے۔ جو انسان اس کا یقین رکھتا ہے، اب اس کا مفہوم مخالف نیک بندے، نیک لوگوں کے احوال کی تفصیل اگلی آیت سے اب چلتے رہے گی، جس کو ان کتاب الابرار لفی علیین کے ساتھ اب تفصیل گزرنے لگے گی۔ اب اس کو سامنے رکھنے کے بعد اسی کے پر فیصلے پر یہ سورہ ختم ہوگا۔ هل ثوب الکفار، اب تم خود فیصلہ کر کے بتاؤ، نافرمانوں کو جو بدلہ دیا جا رہا ہے کیا یہ بدلے کے مستحق ہے کہ نہیں؟ تو پھر نیک لوگوں کو جو ملے گا کیا یہ اس کے حقدار ہے کہ نہیں؟ اور یہ یقینی باتیں ہیں، یوں ہی قصے کہانیاں نہیں۔ جس کو یوں ہی سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے، اسی کو ذکر کیا تھا، ان کے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں۔ تو اگلی تفصیل اگلی آیت میں آئیں گے۔